افزائش نسل، جاندار اپنے جیسے جانداروں کو جنم دیتے ہیں۔ کچھ جاندار بچے دیتے ہیں تو کچھ انڈے دیتے ہیں، ان انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں۔ نباتات میں بیجوں، تنوں اور پتوں کے ذریعے نئے پودے تیار ہوتے ہیں۔ جانداروں کے اپنے جیسے دوسرے جانداروں کو جنم دینے کا عمل تولید یا افزائش نسل کہلاتا ہے۔ افزائش نسل جانداروں کی اہم خصوصیت ہے۔ مشاہدہ کر کے بحث کیجیے۔ مقررہ عرصہ حیات، زندگی کے دوران ایک خاص مرحلے پر جاندار افزائش نسل کا فعل انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اعضاء کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ایک خاص عرصے کے بعد ان کا عرصہ حیات ختم ہو جاتا ہے، یعنی انہیں موت آ جاتی ہے۔ مختلف نباتات اور حیوانات کے عرصہ حیات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً کتے کا عرصہ حیات عام طور پر 12 تا 18 برس ہوتا ہے، جبکہ شتر مرغ تقریباً 50 برس زندہ رہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جنوبی امریکہ کے قریب گیلا پیگاس جزیرے پر پائے جانے والے کچھوے کا عرصہ حیات تقریباً 170 برس ہوتا ہے۔ مے فلائی کا عرصہ حیات 1 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ بتائیے تو بھلا، شہد کی مکھی کے چھتے یا کسی دیوار کا مشاہدہ کیجیے، یہ کس شے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ نے شہد کے چھتے کے چھوٹے چھوٹے حصے یعنی خانے دیکھے ہوں گے۔ ان خانوں کے ایک دوسرے سے جڑنے سے شہد کا چھتا تیار ہوتا ہے۔ مکان کی دیوار بھی اینٹوں کے ذریعے بنتی ہے۔ یہ تمام اینٹیں ایک دوسرے سے جڑیں تو دیوار تیار ہوتی ہے۔ خلیات کی ساخت، جاندار جن چھوٹے چھوٹے اجزاء سے بنے ہوتے ہیں انہیں خلیات کہتے ہیں۔ جانداروں کے جسم کے تمام افعال خوردبینی خلیات کی مدد سے انجام پاتے ہیں۔ کچھ جاندار ایک ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں، انہیں یک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ کچھ جاندار کئی خلیات سے مل کر بنتے ہیں، انہیں کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں۔ امیبا اور کچھ خوردبینی جاندار یک خلوی جاندار ہیں، جبکہ انسان، گائے، چوہا، جھینگر، ہاتھی، برگد کا درخت، پیاز کا پودا وغیرہ یہ تمام کثیر خلوی جاندار ہیں۔ جاندار یک خلوی ہوں یا کثیر خلوی، جانداروں کی تمام خصوصیات ہر خلیے میں پائی جاتی ہیں۔